سوال رہے تھے کہ اے احمد رضا تیری قسمت کہاں، اگر تو وہاں ہوتا تو بھی ان کے چہرے کو دیکھتا. تو پھر اس منظر کو دیکھ کر اس منظر کو خیال کے اندر سوچ کر اپنی جان کو صبر کی تلقین کرنے لگے. اور سید اعلیٰ حضرت نے کمال کا شعر کہا. آپ فرماتے ہیں کہ خدا ہی دے صبر جان پرغم کیا دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. جب ان کو جرمٹ ملے کہ قدسی، جب ان کو جرمٹ ملے کہ قدسی جناب کا دولہا بنا رہے تھے. جب ان کو جرمٹ ملے کہ قدسی جناب کا دولہا بنا رہے تھے. ورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے تو رب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی بعبدہ اپنے خاص بندے کو. بس ان تین جملوں کی میں نے تشریح آپ کے سامنے رکھنی ہے. سبحان الذی، یہ 15 سپارے کی پہلی آیہ کریمہ ہے. اللہ رب العزت نے معراج کا تذکرہ جب شروع کیا تو عقل کے اندر خیال آتا ہے کہ ایک انسان، ایک نبی، ایک اللہ رب العزت کا رسول، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے فرش سے لے کر عرش تک کی سیر کر کے واپس آ جائے. یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا. یہ تو عقل کے اندر نہیں آ سکتا کہ ایک آدمی جس کی اتنی طاقت بھی نہیں ہے، جتنی اس کی کتنی پاور بھی نہیں ہے، تو رب ذوالجلال خالق کائنات نے واقعہ معراج شروع کرنے سے پہلے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. مطلب یہ ہے کہ تم یہ اپنی عقلوں کے اندر اعتراض نہ لاؤ، تم یہ اعتراض نہ کرو. کیونکہ میرے نبی کو خود سیر نہیں کی بلکہ سیر کروانے والی ذات جو ہے وہ رب ذوالجلال خالق کائنات کی ذات ہے، اور وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ کمی سے پاک ہے، وہ کوتاہی سے پاک ہے، وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، وہ مقتدر ہے. وہ چاہے تو ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا بھی سکتا ہے اور وہاں سے دیدار کروا کے واپس بھی بھیج سکتا ہے. سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے. یہ میرے نبی پہ اعتراض نہ کرو بلکہ سیر میں نے کروائی ہے، بتاؤ میں اس بات پہ قادر ہوں یا نہیں قادر. فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. کس چیز سے پاک ہے؟ دیکھیے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی گئی، معراج کروائی گئی، عرش پہ بلایا گیا، تو یہ کفار مکہ جو تھے، یہ مشرکین مکہ جو تھے، یہ ان کا ایک عقیدہ تھا. وہ عقیدہ یہ تھا ان کا، وہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہم اس کو مانتے ہیں. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی طرف اعلان فرمایا، انہوں نے یہ اعلان فرمایا کہ صرف ایک اللہ کو مانو، صرف ایک خدا کو مانو. وہ خدا کو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ایک ان کے اندر یہ بیماری تھی کہ وہ خدا کے ساتھ اپنے بتوں کو شریک کرتے تھے. کہتے تھے لات، منات، یہ عزا جو بت تھے ان کے بڑے بڑے، یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت جب سورج کو طلوع کرتا ہے یا سورج کو غروب کرتا ہے، جب بارشیں آتی ہیں، جب بچے پیدا کیے جاتے ہیں، یہ زمین جو بوئی جاتی ہے، یہ فصلیں اگتی ہیں، الغرض زمین کا جتنا بھی نظام ہے، کائنات کا جتنا بھی نظام ہے، یہ صرف اللہ رب العزت نہیں چلا رہا. یہ ان کا عقیدہ تھا کہ صرف اللہ رب العزت نہیں چلا رہا بلکہ ہمارے بت اس کے اندر شریک ہیں، بلکہ ہمارے بت اس کے اندر شریک ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا رب ایسا قادر اور مقتدر ہے
اس کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے یہ نظام چلانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی، اللہ پاک ہے، اگر تمہارے بت میرے معاملات کے اندر، میرے نظام کائنات کے اندر شریک ہوتے تو پھر جب میں نے اپنے نبی کو عرش پہ بلایا تھا تو یہ بھی اس کے اندر شریک ہوتے، ان کی اجازت ہوتی، کم از کم ان کی ڈپٹیاں لگائی جاتی، لیکن تمہارے بتوں کو پتہ نہیں تھا، تمہارے پجاریوں کو پتہ نہیں تھا۔ میں نے اکیلے وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو عرش پہ بلا کے اپنا دیدار کروایا۔ یہ رب ذوالجلال خالق کائنات نے سبحان کہہ کر اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ نظام کائنات چلانے والا، نظام کائنات کو یہ چلا کر اور دنیا کو حیران کرنے والی ذات جو ہے وہ فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سبحان الذی، اور پھر فرمایا سبحان الذی، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ قرآن کے اندر رب ذوالجلال حال کے کائنات ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی، اے میرے محبوب، ان سے فرما دیجئے کہ یہ تمہارے بت ہے نا، یہ تمہارے بت جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ ایسے بے حرکت چیزیں ہیں، بالکل ساکت، بالکل جامد، یہ بالکل حرکت نہیں کرتی، اور اس قدر یہ ساکت اور جامد ہیں کہ ان کے جسم پر مکھی بیٹھ جائے، بتوں کے اوپر اگر مکھی بیٹھ جائے، یا بت خود اپنی مکھی نہیں اڑا سکتے، جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ بت خود اپنے جسم سے مکھی نہیں اڑا سکتے۔ یہ بت اگر ان کے اوپر کوئی گوبر پھینک کر چلا جاتا ہے، کوئی پہانا پھینک کر چلا جاتا ہے، کوئی پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، تو یہ تو اتنے بھی قادر نہیں ہے، اتنے بھی ان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ یہ بت اپنے آپ سے وہ پیشاب کرنے والے کو دور کر دیں، یا اپنے آپ سے نجاست کو دور کر دیں، اپنے آپ سے مکھی نہیں اڑا سکتے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیر کروائی گئی معراج کی رات تو یہ حرکت تھی، زمین سے لے کر عرش معلیٰ پھر اس سے لامکاں تک نبی کو لے جانا، یہ بہت بڑی حرکت تھی، یہ بہت بڑی اور بڑی لمبی سیر تھی۔ اللہ رب العزت فرمانا یہ چاہتا ہے سبحان اللہ جی، اللہ رب العزت پاک ہے، تمہارے بت حرکت نہیں کر سکتے، تمہارے بت اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے، تمہارے بت اپنے آپ سے نجاست دور نہیں کر سکتے، لیکن میں ایسا قادر ہوں، میں ایسا قدیر اور مقتدر ہوں، تمہارے بت جو ہیں وہ رتی برابر بھی حرکت نہیں کر سکتے، میرا نبی جو ہے وہ فرش سے لے کر عرش تک کی سیر بھی کر سکتا ہے۔ تمہارے بت تو اپنی جگہ سے حرکت نہیں نہ کر سکتے، تو میرا نبی اور میں اپنے نبی کو فرش سے لے کر عرش کی سیر تک کروانے پر قادر ہوں۔ اگر تمہارے بت اگر واقعی خدا ہوتے، اگر واقعی کار عالم کے اندر مدبر ہوتے، کار عالم کے نظام کو چلانے والے ہوتے، تو کم از کم اپنے جسم سے مکھی تو اڑا لیتے، کم از کم اپنے جسم سے نجاست تو دور کر لیتے، کم از کم اپنے اوپر غلاظت جو لگی ہوتی ہے اس کو تو دور کر لیتے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا تمہارے بت حرکت نہیں کر سکتے، لیکن میں ایسا قادر ہوں، میں ایسا خدا ہوں کہ جو خود بھی ہر کام کر سکتا ہے اور اپنے نبی کو فرش سے لے کر عرش کی سیر بھی کروا سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا سبحان الذی، اللہ رب العزت پاک ہے، ظاہراً بھی پاک ہے، معنی طور پر بھی پاک ہے، یعنی اس کا نام بھی پاک ہے، اس کی صفات بھی پاک ہیں، وہ اس کی ذات بھی پاک ہے۔ تو یہ رب ذوالجلال حال کے کائنات نے کیوں فرمایا؟ اسی طرف اشارہ تھا، فرمایا کہ سبحان الذی، اللہ رب العزت پاک ہے۔ تمہارے بتوں کے اندر غلاظت لگ جاتی ہے، وہ غلاظت دور نہیں کر سکتے، مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں، مکھیاں نہیں دور کر سکتے، لیکن تم ان بتوں کو جو حرکت نہیں کر سکتے، جو اپنے جسم سے مکھی نہیں اڑا سکتے، جو اپنے جسم سے نجاست دور نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت کا شریک کہتے ہو تو کس منہ سے کہتے ہو؟ کیوں کہ تمہارے اندر رب ذوالجلال حال کے کائنات نے جو اپنا محبوب بھیجا ہے، جو اپنا محبوب بھیجا ہے، وہ محبوب اس قدر پاک ہے کہ اس کے جسم کے اوپر مکھی نہیں بیٹھتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی، پوری زندگی آپ کے جسم کے اوپر مکھی نہیں بیٹھتی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مکھی جو ہے وہ غلاظت کے اوپر بیٹھتی ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جو تھا وہ پاک طیب اور طاہر تھا، اس وجہ سے آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ تو رب ذوالجلال حال کے کائنات بتانا یہ چاہتا ہے کہ جس کے محبوب کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، جس کے نبی کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، جس کے نبی کے جسم پر غلاظت نہیں لگتی، جس کے محبوب کے جسم پر غلاظت نہیں لگتی، وہ محبوب جس خدا کی پوجا کرتا ہے وہ کتنا پاک اور صاف ہوگا۔ تمہارے بتوں کے اوپر غلاظت لگ جاتی ہے، تو میں تو وہ خدا ہوں، میں اپنے محبوب کے جسم پر بھی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ تمہارے بتوں کے اوپر مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں، تو میں تو وہ خدا ہوں جو اپنے محبوب کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ اور یہی نہیں، رب ذوالجلال حال کے کائنات نے اعلان فرمایا اور قرآن کے اندر یہ ایک سند اہل بیت کو عطا فرمائی۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی، ہم نے تجھے بھی پاک کر دیا ہے، تیری آل کو، تیری ازواج کو بھی پاک کر دیا ہے۔ ان کافروں کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے منکر ہیں، یہ رب ذوالجلال بتانا چاہتا ہے کہ جن بتوں کی تم ہی پوجا کرتے ہو نا، وہ غلاظت کے پرندے ہیں، وہ نجاست ختم نہیں کر سکتے اپنے آپ سے، وہ مکھیاں نہیں اڑا سکتے۔ میرے محبوب کی ذات ایسی ذات ہے جو اس کے اوپر مکھی نہیں بیٹھتی، اور حتیٰ کہ میرے محبوب کی آل ایسی آل ہے جس کے اوپر غلاظت نہیں لگتی۔ ایسی پاک آل اور ایسا پاک محبوب جس ہستی کا ہو، وہ رب کتنا پاک اور صاف اور ستھرا ہوگا۔ تو یہ تھی سبحان کہ اللہ رب العزت کیا ہے؟ پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی اور کوتاہی سے پاک ہے، وہ جھوٹ بولنے سے پاک ہے، وہ دغا دینے سے پاک ہے۔ وہ جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ میں کسی کے سامنے جھوٹ بولتا ہوں تو اس وجہ سے بولتا ہوں کہ میں بات کو چھپاؤں کسی کے ڈر کی وجہ سے۔ کوئی مجھے ڈر ہوگا تو بات چھپاؤں گا نا۔ اس بات کو چھپانے کی وجہ، جھوٹ بولنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی سے میں ڈرتا ہوں، یہ نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے، اللہ رب العزت کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اللہ رب العزت کے اندر کوئی بھی عیب نہیں ہے، کوئی بھی عیب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جھوٹ، کمی، کوتاہی، فریب، دغا دینے سے پاک ہے، لیکن اس کی طاقت، اس طاقت، ایسی طاقت رب ذوالجلال حال کے کائنات کی کہ دیکھیے یہ انگلی کیا چیز ہے، انگلی کتنی طاقت ہوتی ہے۔ بندہ 10 کلو چینے بھی، چاول وغیرہ بھی ایک انگلی سے نہیں اٹھا سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں کتنا طاقتور ہوں، اللہ رب العزت نے اپنی طاقت کا ایک جلوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں رکھا۔ حضور نے اشارہ کیا انگلی سے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضور نے انگلی سے اشارہ کیا، سورج کو دوبارہ واپس لے آئے۔ حضور نے انگلی سے اشارہ کیا، پتھر بھی بولنے لگے۔ حضور نے انگلی سے اشارہ کیا، جانور بھی بولنے لگے۔ حضور نے انگلی سے اشارہ کیا، مردے بھی زندہ ہو گئے۔ تو رب ذوالجلال بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی تھوڑی سی طاقت اگر اپنے محبوب کو دیتا ہوں تو وہ سورج بھی واپس لے کر آ سکتا ہے، جو زمین سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے۔ تو کتنا طاقتور رب ہے تمہارا۔ اور پھر اس رب نے سیر کروائی اپنے محبوب کو۔ جب اتنا پاورفل اور اتنا پرفیکٹ محبوب ہو اور اتنا پاورفل معبود ہو اور اتنا پاورفل سیر کروانے والا ہو، تو پھر عقل کے ترازو سے نہیں بلکہ رب ذوالجلال کی قدرت کو دیکھ کر سارے اعتراض رفع ہو جاتے ہیں کہ حضور کس وجہ سے اور اتنی کم مدت کے اندر کس طرح گئے اور کس طرح واپس آ گئے۔ اور پھر ایک اور نقطہ دیکھیے، علماء کرام کہتے ہیں کہ جب حضور معراج کی شب گئے تو واپس آئے، جب واپس آئے تو اس قدر کم مقدار لگی کہ آپ کے جس دروازے سے آپ نکلے تھے اس کی کنڈی بھی حرکت کر رہی تھی، آپ کا بستر بھی جیسے چھوڑ کر گئے تھے ویسے کا ویسے گرم تھا۔ لیکن ادھر جائیے، ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک جانے کے لیے 700 سال لگتے ہیں۔ 700 سال ایک سمان تو لے کے دوسرے سمان دی تھڑلی سطح تے جان دے واسطے، تو دوسرے سمان دے اتے جان دے واسطے یعنی کہ بالکل اتلی سطح تے جان دے واسطے 1400 سال لگتے ہیں۔ 7 سمان پار کر کے، 7 سمان عبور کر کے
پھر عرش معلا پر، پھر لامکاں پر، پھر جنت کی سیر کی، پھر دوزخ کا مشاہدہ کیا، پھر وہاں پر انبیاء کرام کے ساتھ ملاقاتیں کی، پھر رب ذوالجلال حال کے کائنات کا دیدار بھی کیا، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کی گئی اس کو بھی سنا۔ یہ سارا معاملات اتنے زیادہ سال کی مسافت حضور نے اس قدر جلدی سے طے کر لی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء کرام نے بڑا اچھا جواب دیا۔ پہلا جواب تو میں دے چکا ہوں کہ اللہ رب العزت قادر ہے، اللہ رب العزت پاورفل ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دوسرا علماء کرام نے جو جواب دیا بڑا عمدہ جواب دیا، اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کی عظمت کو نکھار کر سامنے رکھ دیا۔ علماء کرام کہتے ہیں ایک آدمی ہوتا ہے نا، آدمی، اس کے اندر ایک روح ہوتی ہے، روح جب وہ روح اس سے نکال لی جاتی ہے نا، روح جب نکل جاتی ہے تو آدمی کا جسم جو ہوتا ہے وہ بالکل ساکن ہو جاتا ہے، وہ حرکت نہیں کرتا، وہ حرکت نہیں کرتا، جیسے کا جیسا تھا ویسے کا ویسے پڑا رہتا ہے۔ اگر بیٹھا ہے تو روح نکل گیا تو بیٹھا ہے، اگر لیٹا ہوا ہے روح نکل گیا تو لیٹا ہوا ہے، بالکل اس کے جسم پر ذرہ برابر بھی حرکت نہیں ہوتی، کیونکہ روح نکل گئی ہے تو بالکل حرکت نہیں ہوتی۔ علماء کرام نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی روح ہیں، جب آپ یہاں سے پرواز کر کے عرش معلا پر چلے گئے تو کائنات کا نظام جہاں جہاں تک چل رہا تھا وہیں وہیں پر رک گیا۔ پانی گرم تھا تو وہ گرم ہے، کنڈی جو تھی وہ ہل رہی تھی وہاں پر رکی۔ جب حضور دوبارہ واپس آئے تو یوں سمجھ لو کہ کائنات کی روح دوبارہ واپس آ گئی، اور پھر وہیں سے کائنات جو ہے وہ دوبارہ اپنے نظامات کو لے کر چلنے لگی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور نہیں سننا تو کوئی شے نہیں سی ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اگر وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پھر رب ذوالجلال حال کے کائنات نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے اللہ رب العزت، الذی واحد کا صیغہ ہے، فرما دیا کہ اللہ رب العزت اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ عبدہ، لفظ عبدہ کی تفسیر سنیے، وقت کم ہے، عبادت سے بنا ہے۔ اللہ رب العزت اعلان کر رہا ہے اپنے محبوب کو سیر کر، یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسرا برسولہ، ہی نہیں فرمایا اپنے رسول کو سیر کروائی، بھی نبی ہی نہیں فرمایا کہ اپنے نبی کو سیر کروائی، فرمایا بھی عبدہ، اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ بتایا یہ کہ جو قرب رب ذوالجلال حال کے کائنات کا اللہ رب العزت کی عبادت سے حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے عبد کو سیر کرائی، عبد عبادت سے بنا ہے، عبد کا مطلب ہے میں نے اپنے بندے کو یعنی اپنی عبادت کرنے والے کو سیر کروائی، میں نے اس بندے کو سیر کروائی جو میری عبادت کرنے والا ہے، میں نے اس کو پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، پھر عرش معلا پر، پھر لامکان سے آگے اپنے قرب میں بلایا، اور پھر اس کی طرف وحی فرمائی۔ یہ ساری برکتیں کیوں تھیں؟ کہ محبوب میرا میری عبادت بہت زیادہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت امت محمدیہ کو یہاں ایک یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ اگر تم بھی اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العزت کے قریب ہونا چاہتے ہو، تو پھر رب ذوالجلال حال کے کائنات کی عبادت کو ترک نہ کرنا، پھر اللہ کا بندہ ہو جانا، دنیا کا بندہ نہ بننا، بادشاہوں کا بندہ نہ بننا، مال کا بندہ نہ بننا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بھی عبدہ، میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی، میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی بھی عبدہ۔ بندہ تو بننا بڑا آسان ہے نا، لیکن اللہ کا بندہ بننا بڑا مشکل ہے۔ جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے نا تو سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح معراج کر کے اللہ رب العزت کے قرب میں چلے گئے، جب اللہ کا بندہ بنتا ہے تو اللہ رب العزت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کیا خوب ترجمانی کی کہ بندہ بننا اور اللہ کا بندہ، اس کے اندر فرق کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ای سراپا انتظار او منتظر۔ بندہ بننا جو ہے وہ اور بات ہے، اور اللہ کا بندہ بننا اور بات ہے۔ علامہ اقبال نے کہا اس کے اندر فرق کیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا فرق کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ عبد جو ہوتا ہے وہ اور چیز ہوتی ہے، عبدہ اللہ کا بندہ اور چیز ہوتی ہے۔
فرق یہ ہے کہ جو بندہ ہوتا ہے وہ رب ذوالجلال حال کے کائنات کے قرب کا مشتاق ہوتا ہے، اللہ سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے، اللہ کی قرب کا مشتاق ہوتا ہے۔ عبدہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ ایسی ہستی ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال خود اس کے قرب کا مشتاق ہوتا ہے، اللہ اس سے خود ملنے کا مشتاق ہوتا ہے۔ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظار و منتظر، یہ اللہ رب العزت کے قرب کا انتظار کرتا ہے، اور عبدہ ایسی ہستی ہے جس کا انتظار اللہ رب العزت خود فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال جو میں نے کہا سنا آپ نے اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔